السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر شرعی مسائل ٹی وی آپ کی بارگاہ میں کچھ نئے مسائل لے کر آیا۔ مزید شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں، نیز یہ بھی بتا دیں کہ وضو کرتے وقت کون کون سی احتیاطوں کو اپنے ذہن میں لازمی رکھنا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کون سا ہے۔ جی ناظرین، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پورے منہ کا دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت پورے بازو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں دھونا۔ تو اب بات کرتے ہیں وضو کی احتیاط۔ جب بھی، کیونکہ پورے وضو میں افضل ترین جو عمل ہے وہ فرائض ہیں، تو فرائض میں اس بات پر خاص کر توجہ کرنی چاہیے کہ جس وقت ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں یا بازو دھو رہے ہوتے ہیں یا سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں یا پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، تو خاص کر اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ وضو میں جو چیز فرض ہے وہ خشک نہ رہے، جیسا کہ پورے منہ کا دھونا، اور منہ جو ہے وہ جہاں سے سر سے لے کر تھوڑی تک، یعنی سر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور کان کی ایک لوئی سے دوسری لوئی تک، یہ پورے منہ کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورے چہرے کو دھوتے وقت اگر ایک بال کے برابر بھی حصہ خشک رہ جائے گا تو فرض جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بازو دھوتے وقت کوئی حصہ خشک رہ گیا یا پاؤں دھوتے وقت کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو کامل نہیں ہوگا۔ تو جب وضو کامل نہیں ہوگا، فرض پر پورے نہیں اتریں گے، تو پھر قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کو چھونا جائز ہے۔ اور اس میں ہمیں خاص کر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وضو کرتے وقت اپنے چہرے، بازو اور پاؤں کو اس اچھے انداز میں دھوئیں کہ انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی خشک نہ رہ جائے اور پورا چہرہ اور وضو جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ وضو کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ کولی کریں۔ یہ فرائض کے علاوہ میں جتنی چیزیں بھی بتاؤں گا یہ سنت و مستحب ہیں۔ پہلے 3 مرتبہ کولی کریں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور 3 مرتبہ اچھی طرح اپنے منہ کو دھوئیں، فرض پورا کریں۔ اس کے علاوہ آپ 3 مرتبہ اپنے بازو دھوئیں، بازو دھونے کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں، اپنے کانوں کا مسح کریں اور اپنی گردن کا مسح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے آ جاتا ہے پاؤں دھونا۔ تو پاؤں اس طرح دھوئیں کہ اپنی انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی بہائیں اور اپنے پاؤں کو دھوئیں